دوسرا نام ہے الکوثر۔ نمبر 5 کثرت علماء امت ہی، رسول کی امت کے علماء کا کثرت میں پایا جانا، اس کا نام ہے الکوثر۔ نمبر 6 علمک ما لم تکن تعلم، رسول کے علم کی انتہا کا نہ ہونا۔ ما لم تکن تعلم، رسول کے علم کے مقام کی انتہا کا نہ ہونا، اس کا نام ہے الکوثر۔ نمبر 7 رفعت الذکر فرفعنا لک ذکرک، میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنی بلندی بخشی جہاں کسی نبی کا تصور بھی نہیں جاتا۔ تو اس بلندی ذکر مصطفیٰ کا نام ہے دوسرا الکوثر۔ نمبر 8 رسول کا مقام محمود، اس کا نام ہے الکوثر۔ اور نمبر 9 الخیر الکثیر، کثیر جو خیر ہے یعنی جس میں صرف خیر ہی خیر ہے، اس کا نام ہے الکوثر۔ اور ہمارے ہاں شیعہ حضرات میں تفسیر کے اعتبار سے ایک اور لفظ بھی مرادی الکوثر سے پایا جاتا ہے، لیکن سب تفسیروں میں نہیں، بہت کم میں ہے کہ خیر العمل کا دوسرا نام ہے الکوثر۔ آپ درود نہیں پڑھیں گے، سیاست کی یاد ہے؟ اچھا، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ بلند صلوات۔ لیکن ہم یہاں پر با اعتبار تفسیر اور با اعتبار تاریخ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان تمام معانی میں سے آیا یہاں الکوثر سے مراد وہ معنی بنتا ہے؟ بڑا پیارا فکرہ تھا، اب سارے چپ کر گئے سوا میری سدید مولانا کے، اور یہ فکرہ ایسا تھا جو واقعی نہیں کوئی بولنے کا حق حاصل تھا۔ آیا یہ جو معانی بیان کیے گئے ہیں مرادی طور پر تفسیر کے اعتبار سے یا لغت کے اعتبار سے، آیا یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ جیسے مالک الکوثر کو وجود کوثر بخشا، آیا ان بیان شدہ معانی میں سے واقعاً اور حقیقتاً کوئی معنی ایسا ہے جو الکوثر کا وجود جس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو منوا رہا ہو؟ سبحان اللہ۔ تو اب ہم آتے ہیں تفسیر اور تاریخ کی طرف۔ پہلے پوری سورہ سن لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو وجود کوثر بخشا۔ تو شان نزول کیا ہے؟ تمام شیعہ اور تمام اہل سنت کی تاریخوں کے مطابق اور تفسیروں کے مطابق چند ایک کو چھوڑ کر کہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو صدف کوثر سے دیے ہوئے پہلے دونوں بیٹے نہیں سمجھے بچے، اسی لیے میں ہٹا دیتا ہوں۔ میرے حبیب جب ہم نے آپ کو صدف الکوثر سے دیے ہوئے پہلے دونوں بیٹے اٹھا لیے، اور دیکھیے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جب آپ کو بیٹے دے کر جو خدیجۃ الکبریٰ کے صدف مبارکہ سے آپ کو ہم نے بخشے تھے، جب ہم نے وہ اٹھا لیے تو اب کفار مکہ نے آپس میں خوش ہو کر
ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ محمد کا یہ دین اسلام جس کا مبلغ بن کر وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، اب یہ خود بخود ختم ہو جائے گا جب اس کی اولاد نرینہ ہی نہیں ہے، جب اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے، تو یہ دین کب تک چلے گا؟ آخر اس نے ختم ہو جانا ہے، کیونکہ وہ تو ابتر ہو گیا ہے، وہ تو بے اولاد ہو گیا ہے۔ یہ کن لوگوں نے تانا دیا؟ کافروں نے۔ کس کو ابتر کہا؟ ہمارے رسول کو، ہمارے رسول کو بے اولاد کہا ابو جہل نے، ابو لہب نے، عقبہ بن ابی معیط نے۔ تو ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ جو بھی ہمارے رسول کو آج بے اولاد مان رہا ہے وہ کل کا ابو جہل تھا، یہ آج کا ہمارے رسول کو ابتر ہونے کا تانا دیا، یعنی بے اولاد ہونے کا، ذرا شان نزول دیکھتے جائیے گا، بے اولاد ہونے کا تانا دیا۔ تو اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میرا حبیب دل میلا نہ کر۔ ذرا جو حضرات سو رہے ہیں نا، میں اپنے جگاؤں گا نہیں، کیونکہ یہ علمی ماحول ہے تو اچھا نہیں لگتا کہ میں اشارہ کر کے انہیں جگا دوں۔ تو ان کی مہربانی ہوگی کہ اگر وہ ذرا بیدار ہو کر سماعت فرما لیں تاکہ ان کے سونے سے اور کوئی سن نہ ہو جائے۔ درود پڑھیے آپ سلام۔ جیو سلامت رہو۔ میرے حبیب ان کے تانوں سے تو اپنا دل میلا نہ کر، اپنے آپ کو ملول مت کر، رنجیدہ خاطر مت ہو۔ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تو ابتر ہے، بے اولاد ہے، لے میں اللہ قادر و قدیر ہوتے ہوئے، صادق الوعد ہوتے ہوئے تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَا الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے 1 2 4 5 10 20 50 100 1000 2000 اولاد کا باپ نہیں بنایا، بلکہ قیامت تک کے لیے کثیر اولاد کا۔ ہم نے تجھے کثیر اولاد کا باپ بنا دیا۔ تو اب آگے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ تجھے کہتے ہیں کہ تو ابتر ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں، جو بھی تیرا دشمن ہوگا وہ بھی تیرا دشمن ہوگا، وہ ابتر رہے گا۔ اب یہاں میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ ایک ایسا ماحول ہے جو ہماری علمی، روحانی، ایمانی پرورشگاہ ہے، ہماری آغوش ہے۔ اللہ فرما رہا ہے رسول سے کہ جو بھی تیرا دشمن ہوگا وہ بے اولاد رہے گا۔ تو اب دیکھتے جاؤ کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جس کی نسل ختم ہو گئی، نہیں صاحب مجھے افسوس ہوا ہے، میری ساری زندگی لاہور میں بسر ہوئی ہے۔ اللہ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ کلمہ پڑھنے کے باوجود جن کی نسل ختم ہو گئی، جو بے نام و نشان ہو کر رہ گئے، بھائیوں میں اور فکرہ عزیزوں بزرگوں ادا نہیں کروں گا، آج
جن کی قبروں کے نشان نہیں مل رہے، ماننا پڑے گا کہ وہ طالبی رسول کے دشمن تھے۔ تاریخ کی ضمانت دیتے ہوئے ایک فکرہ عرض کر رہا ہوں اس علمی درسگاہ میں، جس پر بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ جب حسینی قافلہ لٹ کر شام کے بازار میں آیا تھا، خاندان بنی امیہ کے 5000 بچوں کے سونے اور چاندی کے جھولے تھے، جن میں ان کو سلا کر یہ جھولے جھلائے جا رہے تھے۔ آج بتاؤ ان کی اولادیں کہاں گئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ چاہتا ہوں، جس میں بولوں گا نہیں، صرف وہ پہلو دکھا کر آگے بڑھ جاؤں گا۔ رسول نے غدیر کے میدان میں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کے اعلان کے بعد جو دعا بیٹا ذرا میری طرف دیکھیے گا، جو دعا مانگی تھی وہ کیا تھی؟ اللہم والی من بالا ہو، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے۔ اللہم والی من بالا، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے۔ اور آگے رحمت للعالمین نے کیا پڑھا ہے؟ دیکھ لیں شیعہ سنی دونوں حدیث کی کتابوں میں، فَعَادَ مَنْ عَادَاهُ، یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے۔ معلوم ہوا جو بھی محمد و آل محمد کا دشمن ہے وہ آج نہیں تو کل بے اولاد ہو کے مرے گا۔ تیرا دشمن جو ہے وہ بے اولاد رہے گا۔ اس ابتر سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں کوثر سے مراد نہر نہیں، یعنی آیت میں بیٹا ذرا نیچے کرو، موبائل ذرا نیچے کرو، اس ابتر سے یہ واضح ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ یہاں الکوثر سے مراد نہر نہیں، یہاں الکوثر سے مراد حوض نہیں، یہاں الکوثر سے مراد اسلام نہیں، یہاں الکوثر سے مراد مقام محمود نہیں، یہاں الکوثر سے مراد امت رسول کے علماء نہیں، بلکہ یہاں الکوثر سے مراد رسول کی وہ اولاد ہے کہ کسی کی اولاد رہے نہ رہے، محمد کی اولاد رہے۔ ان اللہ جعل ذریۃ لکل نبی فی صلبہ وجعل ذریۃ فی صلب علی بن ابی طالب۔ رسول کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے ہر ایک کی اولاد کا سلسلہ اس کے صلب سے جاری رکھا ہے، لیکن اللہ نے میری اولاد کا سلسلہ علی کے صلب میں رکھا۔ وَلَا اتصال لذریۃ النبی بعلی الا من جہت فاطمہ، لیکن علی کی ساری اولاد میری اولاد نہیں ہے، بلکہ جو علی اور فاطمہ کے وسیلے تھے اولاد ہے۔ میں کل بھی ان کا باپ تھا اور قیامت میں بھی ان کا باپ رہوں گا۔ حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہ بلندتر صلوات۔ اسی لیے حضرت علامہ فخر الدین رازی کو تفسیر کبیر جلد نمبر 32 اس میں انہیں لکھنا پڑا کہ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ الکوثر و اولادہ۔ قالوا لأن هذه السورة إنما نزلت ردا
علی من آبہو علیہ السلام بِعَدْمِ الْأَوْلَادِ کہ اس کوثر سے مراد یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں، بلکہ اس کوثر سے مراد رسول کی اولاد ہے، کہ رسول کو ابتر کا دانا دینے والوں کے جواب میں اللہ نے سورۃ الکوثر کو نازل کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ سیدنا کا یوم الظہور جو ہے اس عالم انوار سے، اس عالم اظہار میں جب سیدہ کا ظہور ہوا ہے تو وہ 20 جمادی الثانی سن 562 ہے، یعنی تبلیغ نبوت کا، تبلیغ اسلام کا 5واں سال تھا، کیونکہ معراج کے بعد رسول کو جو تحفۃ المعراج ملا تھا، جس پر اس وقت میں گفتگو نہیں کر رہا، تو اس تحفۃ المعراج کے پانے کے بعد سن 562 20 جمادی الثانی سیدہ کا اس عالم میں ظہور ہوا ہے، اور یوم البعثت سید الایام یعنی جمعۃ المبارکہ جس میں بی بی کا ظہور ہوا، اور وقت ظہور جنتی وقت یعنی صبح صادق سیدہ اس عالم میں جلوہ افروز ہوئی۔ مقام ظہور حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وہ فخر عرش بیت الشرف جس میں سیدہ کا ظہور ہوا ہے، اور سیدہ کا الہامی نام صاحب و صاحب وما ينطق عن الهوى میں اب زمان وحی ترجمان کے ساتھ بی بی کا چھپ کر پیشانی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر کہا میری بیٹی فاطمہ ان اللہ تعالیٰ نے تیرا نام اپنے نام فاتح سے نکال کر فاطمہ رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب آپ کا ظہور ہوا ہے، آپ کے فخر رسول مالک الکل رسول پاک بابا کا ظاہری طور پر سینہ مبارکہ 45 برس کا تھا، یعنی رسول اس وقت 45 برس کے تھے، اور آپ کی والدہ مبارکہ یعنی سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ 48 برس کی 48 برس کی تھی، یعنی ہم شیعان محمد و آل محمد حقائق تاریخ کے پیش نظر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ان کے نکاح کے بعد جو رسول سے ہوا اور صرف رسول سے ہوا، آپ کی ساتھی کی جو میرے سامنے بیٹھے محمد و آل محمد، سیدہ کا جب سیدہ سلام اللہ علیہ خدیجہ الکبریٰ کا پسپاک و پاکیزہ طیبہ و طاہرہ کا صدف الکوثر کا مادر اولاد پیغمبر کا جب نکاح ہوا ہے تو صرف رسول سے ہوا ہے، تو اس وقت یہ بی بی 40 برس کی نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف تحقیق سے ثابت ہے کہ سیدہ 28 برس کی تھی۔ تو جب جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ظہور ہوا ہے تو آپ کے والد گرامی ظاہری طور پر اس وقت 45 برس کے تھے، اور جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ 48 برس کی تھی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی دل جوئی کے لیے جو اللہ نے بیویاں بھجوائیں، دیکھا میں کس طرح اشارے سے گزر گیا اور کیسے آپ خاموش ہو گئے، یعنی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی
دل جوئی کے لیے اللہ نے جو پاک و پاکیزہ بیویاں بھجوائی ان میں نمبر 1 ام حوا علیہ السلام، نمبر 2 بی بی سارہ علیہ السلام، نمبر 3 خواہر موسیٰ بی بی کلثوم علیہ السلام، نمبر 4 مادر عیسیٰ روح اللہ یعنی حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، جو فکر میں دینا نہیں چاہتا وہ اپنے ذہن میں لے آئے کہ جس فاطمہ کی آمد پر خدمات انجام دینے والی ایسی بیویاں ہیں، اس بیوی کا اپنا مقام ہے۔ آپ درود نہیں پڑھیں گے، وہ درود تو پڑھتے نہ کام۔ سیدہ کی پہلی غذا، یہ میں بڑی توجہ چاہوں گا اس فکرے پر، کیونکہ ہمارے ہاں اکثر ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ بی بی کی پہلی غذا شیر مادر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جہاں میں پڑھ رہا ہوں یہاں ایک لفظ بھی حقائق کے کتب سے ہٹ کر ادا نہیں کیا جا سکتا، اس لیے جو تاریخی حقیقت ہے میں اس سے رخ پھیر کر عام رواجی طور پر جو پڑھا جاتا ہے میں وہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ انتہائی وثوق کے ساتھ میں یہ کلمات ادا کر رہا ہوں کہ سیدہ کی پہلی غذا شیر مادر نہیں بنی بلکہ شیر پیغمبر، بلکہ لعاب پیغمبر بنا، یعنی رسول پاک نے سب سے پہلی جو غذا سیدہ کو ملی ہے وہ لعاب پیغمبر ہے، یعنی علی کا لسان رسالت چوسنا، حسن کا زبان نبوت چوسنا، حسین کا زبان نبوت چوسنا کس طرح ان کے عصمت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر سنیں، آرام سے سنیں، بیٹا یاد ذرا اسے نیچے رکھو نا، میرا چاہتا میں آپ کو بھی دیکھوں، آپ کی بھی یاد کرنا، ضرور پڑھے صلوات۔ بیٹا نیچے ہو گئے، نیچے ہو گئے۔ سیدہ کی پہلی غذا لعاب پیغمبر بنا ہے، تو جس طرح حضرت علی کا زبان رسالت چوس کرنا، فرمان چڑھنا، یا حضرت امام حسن علیہ السلام کو سبحان اللہ نانا کی نبوت کی مثال چوس کر فرمان چڑھنا، یا امام حسین کے متعلق تو ہے یہی کہ سوا رسول کے لعاب کے حسین نے کسی اور کا دودھ ہی نہیں پیا۔ سبحان اللہ۔ تو جس طرح ان معصومین علیہ السلام کا لعاب نبوت اور رسالت پر پروان چڑھنا ان کی عصمت کی دلیل ہے، اسی طرح جناب فاطمہ کا سب سے پہلے لعاب رسالت پر پلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معصوم ہے اور یہ معصومہ بن کر دنیا میں آئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ 8 برس تک 8 سال تک سیدہ کی مکی زندگی ہے، یعنی سن 5 سے لے کر سن 13 تک سیدہ نے جو وقت گزارا ہے وہ مکہ میں گزارا ہے۔ سن 13 میں جب ظاہراً 8 برس کی تھی، سبحان اللہ۔ سوچیں میں بار بار رسول کے لیے بھی ظاہراً کہہ رہا تھا، سیدہ کے لیے بھی ظاہراً کہہ رہا ہوں، بابا ان کو جب بھی لوگے یہاں سے نہیں لوگے بلکہ ان کو جب بھی لوگے بعد میں علی سے لوگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میں لفظ ظاہراً ادا کر رہا ہوں کہ سیدہ اس وقت سن 13 میں صرف 8 برس کی تھی جب مکہ سے مدینے کی طرف بابا کے حکم پر اللہ کی مشیت کے سائے میں ہجرت اختیار کی گئی، تو سیدہ فاطمہ بنت اسد جیسی پالنے والی ماں اور علی جیسے باب العلم کے سائے میں باقی فواتن کے ساتھ
سبحان اللہ کیونکہ خاندان بنی ہاشم جتنی اور شہزادیاں یا خواتین اس قافلے میں تھی ان میں سے سب کا نام فاطمہ تھا، اسی لیے میں نے فواطم کہا ہے۔ باقی فواطم کے ساتھ سیدہ ہجرت کر کے مدینے میں پہنچی، جس طرح رسول علی کا انتظار کر رہے تھے ویسے فاطمہ کا انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سن 2 ہجری یکم ذی الحجہ مشیت الہیہ کے سائے میں رسول نے سیدہ بطول کا خطبہ نکاح علی کے ساتھ پڑھا۔ سبحان اللہ پہلے نکاح عرش پہ پڑھا گیا، پھر محب خدا سن 2 ہجری یکم ذی الحجہ رسول نے سیدہ کا خطبہ نکاح علی کے ساتھ پڑھا، اور پڑھتے ہوئے معترضین کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارے چہروں کے رنگ بتا رہے ہیں کہ تم سوچ رہے ہو کہ رسول نے تو کہا تھا کہ فاطمہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوگا اور علی سے کام کر دیا ہے۔ نا، میں نے نہیں کیا، بلکہ سنو، خلقت فاطمہ تو لے علی وخلق علی لے عدلہا، فاطمہ خلق ہوئی ہے علی کے لیے اور علی خلق ہوا ہے فاطمہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری یا علی حضرت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی یا علی۔ اسی سن 2 ہجری 24 ذی الحجہ میں سیدہ کی رخصتی رسول کے ہاتھوں سے علی کے گھر کی طرف ہوئی۔ اب یہاں میں ایک اور فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ مرج البحرین یلتقیان، نور کے 2 دریاؤں کا، علم کے 2 دریاؤں کا سبحان اللہ سبحان اللہ نور کے 2 دریاؤں کا، علم کے 2 دریاؤں کا، طہارت و عصمت کے 2 دریاؤں کا، فضل و فضیلت کے 2 دریاؤں کا فکرہ ایک ہے، مگر میں چاہوں گا تشریح نہیں کروں گا۔ فضل آگیا دین میں، علم کے 2 دریاؤں کا، عصمت و طہارت کے 2 دریاؤں کا، فضل و فضیلت کے 2 دریاؤں کا، فضل وزن میں بدلا۔ اگر اللہ ہی میرا فکرہ نہ دے تو میں اور کہاں جاؤں؟ ضرور پڑھیے گا سلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ نہیں، اب مجھے ذرا محسوس ہوا ہے، میں نے اس فکرے میں بڑے ادب کے ساتھ گزرنے کی کوشش کی ہے، یعنی علی و فاطمہ جیسے نور کے 2 دریاؤں میں جو فضل تھا وہ فضل میں تبدیل ہوا، سبحان اللہ اور اسی فضل کا نتیجہ ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ سن 3 ہجری 15 رمضان مبارکہ کو حسن کائنات کا حسن، جو بول سکتے وہ بولو، جسے سردی نہیں بولنے دیتی وہ بالکل چپ رہو۔ حسن کائنات کا حسن سیدہ کی آغوش کی رونق بنا۔ سبحان اللہ سن 4 ہجری 3 شعبان حسن دارین یعنی کائنات کا حسین جلوہ فکن ہوا۔ سن 5 ہجری ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ، چونکہ تاریخ میں اختلاف ہے اس لیے میں صرف گزر رہا ہوں، جب گفتگو ہوگی پھر اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کر سکوں گا۔ سن 5 ہجری شعبان کا پہلا ہفتہ بطول کی آغوش میں
اچھا جی یہ بلند تر ہے تو ڈھیلی ڈھیلی سلوار سلاوار. اب یہاں پھر اختلاف ہے. سن 6 ہجری یا سن 7 ہجری یہاں پھر اختلاف ہے. اس لیے میں یہاں 7 استعمال کر رہا ہوں. 6 ہجری یا سن 7 ہجری کائنات کی ام العلوم کی آغوش میں سیدہ ام کلثوم آئی. سن 11 ہجری بابا کے وصال کے بعد سیدہ ام المحسن کہلوائیں. دیکھیں میں کس طرح اتر گیا. 200 کے قریب نام موجود ہیں اور ہر نام اپنے مقام پر کل بھی تاثیر عزم اعظم رکھتا تھا اور آج بھی تاثیر عزم اعظم رکھتا ہے. تو 200 نام ہیں کنیت کے علاوہ, القابات کے علاوہ. سیدہ کا لقب رسول پاک کی زبان سے, سید العالمین کی زبان سے جو بیوی کو لقب ملا ہے. باقی القابات کے ساتھ ساتھ سیدہ کا لقب ہے سیدہ تو نساء العالمین. اور جتنی کنیت سیدہ کی بیان کی گئی ہے ان میں سے ایک تو مشہور کنیت ہے, وہ ہے سیدہ ام الحسن, نمبر 2 ام الحسین, نمبر 3 ام المحسن, نمبر 4 ام الائمہ, اور جو سب سے مشہور ہے وہ ہے ام ابیہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ کی کنیت ہے وہ ہے ام ابیہا. لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ چند ایک بزرگوار ایسے بیٹھے ہیں جو مجھ سے اس موضوع پر مکمل تقریر سن چکے ہیں. ام ابیہا کے موضوع پر میں مکمل لاہور میں تقریر کر چکا ہوں کہ یہاں ام کا معنی ماں نہیں ہے بلکہ یہاں ام کا معنی ہے پہچان کا وسیلہ, اللہ کی پہچان کا وسیلہ. ہمارا رسول ہے, ہمارے رسول کی پہچان کا وسیلہ فاطمہ. اللہ. اسی سن 11 ہجری میں 3 جماعت ثانی وجود پردہ نے ایسا پردہ اختیار کیا. میں مسائل نہیں بول رہا, یہ آپ کا مقام معرفت ہے. آ جائیے شاہ صاحب تشریف لے آئے, جو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. چونکہ ہمارے ہاں کتاب بہار الوار میں ابھی مسائل نہیں, حضرت صادق علیہ السلام سے جب یہ تفسیر پوچھی گئی کہ مولا یہ جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو حضرت علامہ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب نے بھی تحریر کیا ہے اور ہمارے ہاں باقی کتب میں بھی ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہری معانی کے علاوہ 70,000 معانی اس حرف میں پوشیدہ ہیں. آپ نے سن لیا, میں نے سنا دیا. آج ہر ایک کا قلم اٹھا کر چند ایک تفصیلی فکر لے کر کچھ ادھر سے لے کر کچھ ادھر سے لے کر کچھ ادھر سے لے کر اپنے نام کے ساتھ مفسر قرآن دکھوانا یہ اور بات ہے. سبحان اللہ. لیکن حقائق قرآن پر نظر رکھنا یہ اور بات ہے. ایک ایک لفظ نہیں صاحبان, ذرا سنیے میں کیا پڑھ رہا ہوں اور غور کیجیے اس میں کیا سمجھ آ رہا ہے. مولا صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ میں نہیں بلکہ قرآن کے ایک ایک حرف میں 70,000 معانی پوشیدہ ہے. جب سائل نے یہ سنا تو تھرا کے کہتا ہے مولا پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کے حقیقی معانی کو اللہ کے سوا اور
کوئی نہیں جانتا. فرمایا نہیں تم نے یہ آیت نہیں پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو ذکر کی آل سے پوچھو. کیا یہ آیت نہیں پڑھی ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ہے ان کو کتاب کا وارث بنا دیا ہے. وہ وارث سبحان اللہ سبحان اللہ. والله ليش إمام السماء